ہے زینب گئی شام، ہے زینب گئی شام، ہے زینب گئی شام، ہے زینب گئی شام، جھوم جھوم بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جھوم جھوم بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، ہاتھوں سیاہ پھر بالوں سی، چہرے کو چھپا لے شہزادی، یہ شام شہر کی گلیاں ہیں، دل تھامے اے آقا زادی، فیضان جب بتلایا، زینب کو غازی یاد آیا، ماحول شرابی جب دیکھا، بابا کی وصیت یاد آئی، کوئی تو مجھے چادر لا دے، ہونٹوں پہ یہی فریاد آئی، جب کوئی نئی چادر لایا، ہے زینب کو غازی یاد آیا، عباس کہاں ہے اے زینب، جب شمر حکایت سے بولا، غش کھانے لگے سب اہل گھروں، کلثوم پکاری واویلا، سجاد کو یثرب یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا، پھر شام کے لوگوں نے بدلا اجداد کا یوں زینب سے لیا، چادر چھینی پتھر مارے، اور گرم کبھی پانی پھینکا، دراج سکینہ نے کھایا، زینب کو غازی یاد آیا، خاموش رہی اولاد نبی، کربل سے یہاں تک ظلم سہا، خولی منادی کرنے لگا، یہ گنما ہے ایک باغی کا، مظلوم جو باغی کہلایا، زینب کو غازی یاد آیا، جھوم جھوم بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی
محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے اور کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے کہہ دو پرندوں سے غل نہ مچائے ارے کہہ دو دھیروں سے واپس نہ جائے کہہ دو دھیروں سے واپس نہ جائے ارے جاگے ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے اور شاید رسل کی اذیت ہوئی کم مدح کرو بیبیوں شور ماتم سجاد زنجیر بولے نہ اس دم سجاد زنجیر بولے نہ اس دم شاید غموں کی گھڑی چاہ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے اور زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو اے پہرے داروں اب آہستہ بولو ارے تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے کہ اب دیکھنے دے بھی اس پہ گرا ہے نہ بھائی ہے نزدیک نہ اس کے ماں ہے کانوں سے خوگوں کے ابھی روا ہے کانوں سے
کو نیند آ رہی ہے، اور یہ شام غریبا کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے جیسے نہیں سو سکی ہے، ذرا گلے سے رسل جو کھلی ہے، ذرا سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، اور سردہ کا در زور سے بولو، ارے تم بھی تو جاگے ہو، کچھ دیر سو لو، تم بھی تو جاگے ہو، کچھ دیر سو لو، ارے بابا کی خوشبو سے آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، محمد وعلی محمد صلوات السلام عليك أيها العبد الصالح
جب بھی حضرت عباس علیہ السلام کا نکالا ہے اس سے 8 محرم کو میں مولانا حضرت عباس کے بارے میں سننے کو ملتا ہے، وہ بھی بتایا جاتا ہے۔ ایک تفصیلی گفتگو باقاعدہ طور سے نہیں کی جاتی، لیکن بڑی تفصیل جس کو موت کے ذریعے مانگا گیا تھا۔ ظاہر ہے ایسی ہستی جو امام حسین کے قافلے کے سالار ہوں، جس کو علم بردار بنایا جائے، علیہ السلام، باقاعدہ طور سے گفتگو ہونی چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے اس سال ارادہ یہ کیا گیا کہ باقاعدہ طور پر گفتگو کی جائے، مولانا ابوالفضل عباس کی شخصیت کے بارے میں مولا کا تعارف کروایا جائے کہ مولا کی شخصیت کیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، آج پہلی گفتگو ایک تمہیدی گفتگو انشاءاللہ جو 4 آنے والی مجالس ہیں اس میں زیارات میں میرے مولا کا تعارف کس طرح بیان کیا گیا، امام کی زبان امام صادق علیہ السلام نے کیا تعارف کروایا، اور دیگر اقوال معصومین کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ چوتھے امام نے اپنے چچا ابوالفضل عباس کا تعارف کس انداز سے کروایا، ان کے بابا مولا کائنات نے اپنے بیٹے حضرت ابوالفضل عباس کا تعارف کس انداز سے کروایا۔ یعنی مختلف اماموں نے، مختلف معصومین نے مولا ابوالفضل عباس کا تعارف جو کروایا، انشاءاللہ کوشش کروں گا زیارات کی روشنی میں۔ اور خود مولا کے جو القابات ہیں، بہت سارے القابات ہیں مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے، تو القابات کی صورت میں تعارف کروایا جائے گا۔ آج صرف میں تمہیدی گفتگو کے طور پر مولا کا جو تعارف پیش کرنا چاہوں گا وہ مولا کے خاندان کے حوالے سے۔ ظاہر معلوم ہو کہ کس خاندان سے میرے مولا کا تعلق تھا۔ جب خاندان واضح ہو جائے گا تو یقیناً پھر شخصیت ابوالفضل عباس اچھے طریقے سے آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک درود پڑھیں محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ دیکھیے، جب کبھی بھی کسی بچے کی تربیت کی بات آتی ہے، بہت توجہ رکھیے گا، موضوع ہمارا ہے معرفت سقائے معرفت ابوالفضل عباس کا تعارف کیا ہے۔ پہلے خاندان اس مولا کا معلوم ہو جائے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بچے کی تربیت کے اندر جو سب سے اہم پہلو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ ماں کا ہوتا ہے، باپ کا بھی ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ سب سے بلند کردار بچے کی تربیت میں جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں تمہیدی طور پر چند مثالیں آپ کو دوں گا کہ کس طرح ماؤں نے تربیت کی، اور اس تربیت کے نتیجے میں جو اولاد دنیا میں آئی وہ کیسی آئی۔ دنیا سے ہم شروع کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دیکھیے، سید رضی اور سید مرتضیٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت معروف شخصیت۔ سید رضی جو نہج البلاغہ کے مؤلف رہے ہیں، نہج البلاغہ کے جو خطبے ہیں ہمارے مولا متقیان، ان کو جمع کرنے والی ہستی سید رضی کی۔ ان کے بھائی سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، بڑی گراکن شخصیت کا نام ہے۔ یہ دونوں بھائی انہوں نے دین کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، بہت سارے خدمات انجام دی ہیں۔ اگر آپ ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو یقیناً ایسی کتابیں انہوں نے لکھتی ہیں کہ واقعاً انسان جب پڑھتا ہے، بڑے بڑے مجتہدین آج تک ان دونوں بھائیوں کی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مجتہدین کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے لیول کے علماء حضرات ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، سید رضی اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ۔ اب ذرا دیکھیے کہ سید رضی کیسے بن کے دنیا میں آتے ہیں، ان کو سید رضی بنانے میں جو کردار ہے ان کی ماں کا وہ کیسے رہا۔ سید مرتضیٰ کو جو مرتضیٰ بنانے میں، ظاہر نام سے واضح مرتضیٰ جس کو چنا گیا ہو، ان کی ماں کا کردار آپ دیکھیے گا کہ کتنا گہرا رہا، کتنا امیر اور ڈیپتھ میں جا کر ان کی ماں نے ان کی تربیت کی ہے۔ تب جا کر سید رضی سامنے آئے، تب جا کر سید مرتضیٰ علم الہدیٰ سامنے آئے۔ کہتے ہیں کہ ان کی ماں بہت ہی زاہدہ خاتون، بہت ہی عابدہ خاتون، بہت ہی عبادت گزار، شب زندہ دار، ہمیشہ باوجود رہنے والی ہستی ان کی ماں، اور نام بھی فاطمہ، نام بھی فاطمہ۔
اب ذرا دیکھیے کہ نام فاطمہ ہے اور یہ بیوی جو جنم دے رہی ہے سید رضی کو، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کو، کس طریقے سے جنم دے رہی ہے، کس طریقے سے با کردار بنا کر اس دنیا والوں کے سامنے اپنے دو بیٹے تحفے کے طور پر بیوی نے عطا کیے۔ کہتے ہیں کہ بہت عابدہ خاتون، زاہدہ خاتون، ان کے عبادت کا اندازہ اس واقعے سے آپ لگا سکتے ہیں۔ معروف واقعہ ہے، یہ دونوں شاگرد تھے کس کے؟ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ مفید کا مقام بھی کچھ کم نہیں ہے، امام زمان جن کا اپنا بھائی کہہ کر خطاب کر رہے ہو، شیخ مفید کی شخصیت یہ ہے، یہ شیخ مفید کہ جو مولانا امام کاظم علیہ السلام کے حرم میں دفن ہے، یہ دونوں بھائی ان کے شاگرد تھے۔ کیسے شاگرد بنے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا، توجہ کیجیے گا، موضوع ہمارا کیا ہے؟ بچے کی تربیت میں، بچے کو باکردار بنانے میں اگر کسی ہستی کا کردار ہوتا ہے تو ماں کا کردار ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ طاہرہ سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ، کبھی بھی تشریف لائی ہیں، اور بی بی کے ایک جانب مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام خواب میں دیکھیں، ایک جانب مولا حسین ابن علیہ السلام، دونوں شہزادے لے کر آئیں بی بی فاطمہ طاہرہ۔ خواب کون دیکھ رہا ہے؟ شیخ مفید۔ اور بی بی آ کر کیا کہہ رہی ہے کہ شیخ مفید میرے ان دونوں بچوں کو تم معارف کی تعلیم دو، علم فقہ کی تعلیم دو۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ شیخ مفید نے جب خواب میں دیکھا پریشان ہو گیا، جناب سیدہ کا خبر اور میرے پاس آ کر کہہ رہی ہیں کہ مفید میرے ان دونوں بچوں کو، حسن حسین کو، علم فقہ کی تعلیم دو۔ اب ایک مرتبہ یہ گھبرا کر جب اٹھے ہیں، یہ وہاں پر مسجد ہوتی تھی بغداد کے اندر، وہاں پر بیٹھ کر یہ صبح درس دیا کرتے تھے۔ اب یہ جا کر صبح پہلا جو درس ان کا ہوتا تھا یہ دینے کے لیے مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، وہاں پر جا کر بیٹھے۔ اسی اثر میں خواب کیا دیکھا تھا؟ جناب سیدہ آئی ہیں، ایک جانب مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، دوسری جانب مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات اقدس، کہ ان دونوں کے مسجد کی تعلیم دو۔ صبح جب اٹھے ہیں مسجد میں گئے، وہاں پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی اثر میں کیا دیکھا گیا کہ خاتون آئی ہیں، ان کے ایک جانب سید رضی ہیں، ایک جانب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ ہے۔ ان دونوں کی والدہ جن کا نام فاطمہ لکھا گیا ہے، یہ بی بی آئی ہیں، اور وہی جملے جو خواب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے شیخ مفید کو بیان کیے تھے، اے شیخ مفید میرے ان دونوں بچوں کو علم فقہ کی تو تعلیم دو، بالکل ایز اٹ از وہی جملے، وہی فکرے اس بی بی نے یہ بیان فرمایا کہ شیخ مفید میرے ان دونوں بچوں کو تم علم فقہ کی تعلیم دو۔ اور توجہ کیجیے، شیخ مفید نے جب دیکھا تو فوراً سے سوچنے لگ گئے، وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ ہے، یعنی شیخ مفید کا مقام بھی یہاں پر واضح ہو گیا، سید رضی کا مقام بھی یہاں پر واضح ہو گیا، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا مقام بھی یہاں پر واضح ہو گیا، اور خود ان کی والدہ کا مقام بھی واضح ہو گیا۔ بھائی اتنی پاک دامن والدہ تھی تبھی تو وہ خواب دیکھا گیا، اس کی تعبیر جو بنی ہے شیخ مفید کو استاد بنایا گیا۔ اب یہ جو خاتون آئی ہیں، بیوی جو آئی ہیں، کہ ان دونوں کو علم فقہ کی تعلیم دو۔ شیخ مفید نے علم فقہ کی تعلیم دینا شروع کی، اس کے بعد جب پڑھانا شروع کیا تو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اس قابل بن گئے کہ مولا متقیان کے تمام خطبوں کو جمع کرنے کا شرف جو حاصل ہوا ہے وہ سید رضی کو حاصل ہوا ہے۔ یہ ماں کا کردار تھا جو چل کے آ رہا ہے، اگر ماں کا کردار بلند نہیں ہوتا تو یقیناً نہ سید رضی دنیا میں آتے، نہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ دنیا میں آتے۔ عزیزان گرامی، ایک اور مثال، مقدس اردبیلی، تمیدی گفتگو ہے، غور سے سنیے گا، انشاءاللہ میں اپنے موضوع پر انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ مقدس اردبیلی کے نام کس نے نہیں سنا؟ مقدس اردبیلی کیسے مقدس اردبیلی بنے؟ کہتے ہیں جب بھی مولا امام علی ابن ابی طالب کے حرم میں داخل ہوتے تھے
جب بھی کوئی علمی مسئلہ آتا تھا تو کہاں پر جاتے تھے؟ اپنے استاد کے پاس، کسی دنیاوی شخص کے پاس جاتے تھے کہ میرا مسئلہ حل کرو؟ جب بھی کوئی علمی مسئلہ پیش آتا تھا مولا کے حرم میں جاتے تھے، مولا کی قبر مطہر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا مسئلہ بیان کرتے تھے. یہاں پر سوال جاتا تھا، اندر سے جواب آتا تھا. یہ مقدس اردبیلی ہے. کیسے مقدس اردبیلی بنے؟ کہتے ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. کھیتی باڑی کا کام ان کا یہ پیشہ تھا. ایک مرتبہ گھر سے نکلے، کھیتوں میں پہنچے. اب بھوک کا غلبہ بہت زیادہ، شدید بھوک لگ رہی ہے، گرمی کا عالم. کیا کیا جائے؟ کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس فی الحال. کیا دیکھا کہ ایک سامنے سے پانی بہ رہا ہے، اس میں سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے. بہت توجہ کیجیے گا، بچے کی تربیت میں ماں کا کردار کتنا زیادہ گہرا ہوتا ہے، کتنا اہم کردار ہوا کرتا ہے. سیب اٹھایا، کھا لیا. اب کھانے کے بعد خیال آیا نہ جانے کس کا سیب تھا، میں نے اٹھا کر کھا لیا. دیکھیے شیخ مفید کے شیخ مقدس اردبیلی کے والد نے ہمیں یہ بتا دیا، ہمیں یہ سبق دے دیا کہ اگر کھاتے وقت نہ سوچ رہے ہو تم کس کا مال کھا رہے ہو، کم از کم کھانے کے بعد ہی سوچ لیا کرو تم نے کس کا مال کھایا ہے. سیب کھا لیا، کہا کہ اب تو مسئلہ پیش آ گیا. یہ ہوتے ہیں باکردار باپ. پریشان، کیا کیا جائے، کیسے اس کو حلال کیا جائے. کہتے ہیں جہاں سے سیب آ رہا تھا اسی کے پیچھے گئے. ایک گھر پر پہنچے، تقلاب کیا. اس گھر سے ایک شخص باہر آیا. باہر آنے کے بعد اس سے کہا بھائی یہ تمہارا سیب تھا، یہ لگ ایسا رہا ہے تمہارے گھر سے یہاں تک پہنچا ہے، میں نے یہ سیب کھا لیا، لہذا اس کو حلال کر دو. وہ کہنے لگا کھا لیا تو کھا لیا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بہرحال اس نے جب جملہ کہا تو یہ پلٹ کے آنے لگے. اب دوبارہ وہ باہر آیا، کہنے لگا ایک مسئلہ ضرور ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے جس باغ کا یہ سیب ٹوٹ کر پانی میں گرا اور تم تک آیا، تم نے کھایا، تم مجھ سے تو اجازت لینے آئے ہو، لیکن اس باغ کا جس باغ کا یہ سیب تھا اس باغ کا مالک میں اکیلا نہیں ہوں، میرا بھائی جس میں شریک ہے. کیا کیا جائے؟ کہ آدھے سیب کی اجازت میں تمہیں دے رہا ہوں، آدھے سیب کی اجازت تم خود ہی جاؤ میرے بھائی سے اس کی حلالیت طلب کرو. اچھا بھائی کہاں پر رہتے ہیں؟ کہ وہ نجف میں رہتے ہیں. اردبیل کہاں پر؟ نجف کہاں پر؟ اردبیل ٹو نجف اگر آپ کاؤنٹ کریں تو کم از کم جو ٹائم پیریڈ بنتا ہے مسافت کا، ٹریولنگ کا، وہ 1200 سے 1400 کلومیٹر کا بنتا ہے. انہوں نے سنا، بہرحال یہ گئے. اب حلال کرنا تھا. اب یہ نجف پہنچے، لوگوں نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ لوگ سمجھ رہے ہیں مولا کی زیارت کرنے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ پیش آ گیا تھا، میں نے سیب کھا لیا، آدھے سیب کی اجازت مل گئی ہے، آدھے سیب کی اجازت لینے میں اردبیل سے چل کر نجف آیا ہوں تاکہ اس آدھے سیب کو بھی حلال کر سکوں. کہا کہ پہلے مولا کی زیارت تو کر لیجئے، توجہ کیجئے گا یہ ہمارے لیے درس ہے. کہ مولا کی زیارت تو کر لیجئے پہلے آپ. کہ مولا کی زیارت کرنے بعد میں جاؤں گا، پہلے سیب کو حلال کر لوں. یہاں پر مقدس اردبیلی کے والد نے ہمیں یہ سبق دے دیا، جب کبھی تم زیارت پر جاؤ، نجف اشرف جاؤ، کاظمین جاؤ، سامرہ جاؤ، کسی بھی امام کی زیارت کرنے اتباع عالیہ تم جاؤ، پہلے لوگوں سے حلالیت کو طلب کرو، تب جا کر ان کی زیارت کو جاؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کا حق ہمارے گردن پر موجود ہے، ماں راضی نہیں ہے زیارت کرنے چلے، بھائی سے لڑائی ہے زیارت کرنے چلے. مقدس اردبیلی کے والد دیکھیے آدھا سیب حلال کر چکے ہیں، چلے جاتے گھر پر. لیکن نہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس بھائی کے پاس پہنچے جس بھائی کا باغ کے اندر آدھا حصہ تھا. اس کے پاس گئے تاکہ بھائی آدھے سیب کی اجازت تو مل گئی، اب باقی آدھے سیب کی اجازت طلب کرنے میں اردبیل سے چل کے نجف آیا. کہا کہ میں اجازت تو دوں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ. کہا کیا شرط ہے؟ کہ میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی، میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی.
کہا ٹھیک ہے. اب راستے میں چلتا ہوا نہ آپ جانتے ہو نہ وہ آپ کو جانتا ہو، اچانک کوئی آپ کو کہے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، مجھے بتائیے کر لیں گے آپ؟ بڑا مشکل کام ہے. نہ جانے کیا عیب ہوں گے، کیا مشکل ہوگی، کیسی ہوگی، کردار کیسا ہوگا، کچھ معلوم ہی نہیں ہے. تو شرط اس نے یہی لگائی کہ اگر اس آدھے سے کو حلال کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کام کرنا ہوگا، وہ یہ کام کرنا ہوگا، میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگا. اب یہ سوچنے لگے کہ قبر کا معاملہ ہے، شادی کر لیتا ہوں، کتنے سال جئیں گے، میں بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں، جس سے میری شادی ہوگی وہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں. 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد یا وہ پہلے مر جائے گی یا میں پہلے مر جاؤں گا، لہذا شادی کے لیے ہاں کر دیتا ہوں. کہ ٹھیک ہے میں شادی کرنے پر آمادہ ہوں. اب وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی میں بہت سارے عیب ہیں، بچے کی تربیت میں ماں کا کردار بڑا اہم ہوا کرتا ہے. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. کہا کہ بہت سارے عیب ہیں اس کے اندر. کہا کیا کیا عیب ہے؟ کہ پہلا عیب تو یہ ہے وہ اندھی ہے، پریشان ہوگا. دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ لنگڑی بھی ہے. تیسرا عیب یہ ہے کہ وہ گونگی بھی ہے. چوتھا عیب یہ ہے کہ وہ بہری بھی ہے. اب یہ سننا ہے مقدس اردبیلی کے والد بزرگاں سننا ہے. آدھے سے کے لیے کتنے جتن برداشت کرنا پڑ رہے ہیں. جو اللہ کی طرف اپنی نگاہ کو رکھتا ہے وہ یہ دنیا کی پریشانی کو نہیں دیکھا کرتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں، ہاں کر دی. شادی ہو گئی. اب جب اپنی زوجہ کے پاس گئے، بتایا کیا گیا تھا؟ اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، گونگی بھی ہے. تو یہ 4 عیب اس کے اندر موجود ہے. اب جب زوجہ کے پاس گئے منظر ہی بدلا ہوا ہے. آنکھیں بھی موجود ہیں، بھائی اچھا سن بھی رہی ہے، پیر بھی سالم ہے، بول بھی رہی ہے. دیکھ کے یہ پریشان ہونے لگے، بھائی مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، یہ تو منظر ہی بدلا ہوا ہے. کہنے لگے تمہارے والد نے تو کہا تھا تم اندھی ہو، تم بہری ہو، تم گونگی ہو، تم لنگڑی ہو. کہا کہ میرے والد نے ٹھیک کہا تھا، میں لنگڑی ہوں، تم سمجھ نہیں پائے میرے والد کا مقصد کیا تھا. کہا کیا مقصد تھا ذرا سمجھاؤ. اب یہ مقدس اردبیلی کی جو والدہ بننے والی ہیں، مقدس اردبیلی جو دنیا میں آنے والے ہیں، اب ذرا دیکھیے گا بیوی کا مقام کیا ہے. بچے کی تربیت میں ماں کا کردار بہت گہرا ہوا کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کہنے لگی میرے والد نے ٹھیک کہا تھا، میں لنگڑی ہوں. کہا تمہارے تو پیر موجود ہیں. کہا کہ میرے والد کا مقصد یہ تھا کہ میں نے کبھی بھی اللہ کی مرضی کے علاوہ آج تک گھر سے قدم کو باہر نہیں نکالا ہے. اس کا مقصد ہے میں لنگڑی ہوں. کاندھی کیسے ہو؟ کہا کہ میں نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی کسی نامحرم نے مجھے آج تک دیکھا ہے. کہا کہ بہری ہو، وہ کیسے؟ کہا کہ نہ میں نے کسی کی غیبت کو سنا ہے، نہ میں نے کسی کی غیبت کو کیا ہے. اب جب یہ مقدس اردبیلی کے والد نے سنا پریشان ہوا کہ واقعاً آپ نے باپ کا کردار دیکھا. باپ اردبیل سے چل کر کہاں پر پہنچے؟ نجف آئے. کس لیے؟ آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے. اور ماں کا کردار کیا ہے؟ ماں ایسی ملی، بھائی ماں ایسی ملی کہ نہ باہر جاتی ہے، کوئی گناہ سے سرزد نہیں ہوا ہے. تو ایسی زوجہ اگر کسی کی ہو، ایسی ماں اگر کسی کی ہو تو یقیناً اس سے مقدس اردبیلی ہی دنیا میں آیا کرتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. اللہ یہ واقعہ اب تک پہنچ گیا. اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کیسے ہمیں یہ سبق ملا؟ اگر انسان کے دل میں ایمان ہوا کرتا ہے
تو آدھا سیل بھی اسے پریشان کرتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان ہوا کرتا ہے تو آدھا سیل بھی اسے پریشان کیا کرتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہو وہ اگر پورا باغ بھی کھا جائے تو اسے احساس تک نہیں ہوا کرتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب سمجھ میں آیا؟ میری تمہید مکمل ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا؟ اگر مائیں با کردار ہوا کرتی ہیں تو بچے بھی با کردار دنیا میں آیا کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھے کہ میرے مولا متقیان جس کے پورے ہاتھ میں پوری کائنات چھپی ہوئی تھی، جو مشیت پروردگار کا ٹھکانہ تھا، جہاں پر خدا کا ارادہ آ کر جگہ لیتا تھا، وہ میرا مولا علی بن ابی طالب اسی وجہ سے کہہ رہا ہے اے عقیل میرے لیے ایک بہادر خاندان کی بیٹی تلاش کرو۔ ام البنین سے عقد ہوا، اس کے بعد کون دنیا میں آیا؟ میرا مولا ابو الفضل عباس دنیا میں آیا۔ عزیزان گرامی، ام البنین کا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں ہے، بہت ہی بڑا خاندان ہے۔ اچھا بھی ام البنین نے جو خواب دیکھا وہ بھی عجیب خواب تھا۔ ویسے تو خواب کی جو حقیقت ہے وہ حجت نہیں ہوا کرتی، بیان کیا جاتا حجت نہیں ہے خواب، لیکن اگر کوئی پاک و پاکیزہ انسان خواب دیکھے، بی بی ام البنین جیسا کوئی خواب دیکھے، تو یقیناً جس کا باطن بھی پاک ہے، جس کا ظاہر بھی پاک ہے، باطن اور ظاہر اس کا آپس میں موافق ہوا کرتا ہے، وہ اگر خواب دیکھتا ہے تو یقیناً اس کو حقیقت کا لباس خدا نصیب کرتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں موجود ہوں، اس میں نہریں بہ رہی ہیں، بہترین پھل اس کے اندر موجود ہے۔ اسی اثنا میں بی بی کہتی ہیں اپنی والدہ کو یہ خواب سنا رہی ہیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ مادر گرامی میں نے خواب میں دیکھا ان کی ماں ان کے بالوں میں کنگا کر رہی تھی، جو تاریخ میں بیان کیا گیا۔ کہنے لگی میں نے کل رات کو خواب میں دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک باغ موجود ہے، اس میں نہریں ہیں، نہریں جاری ہیں، بہت سارے پھل ہیں، بہترین قسم کے پھل موجود ہیں، اور میں خدا کی خلقت میں غور و تدبر کر رہی ہوں کہ پروردگار عالم نے آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بنا دیا۔ کہ میں خدا کی خلقت میں غور و فکر کر رہی تھی، تدبر کر رہی تھی، اچانک کیا دیکھا گیا کہ آسمان سے ایک چاند آیا، میری آغوش میں آ کر گر گیا۔ بہت توجہ کیجیے گا، ایک چاند آیا میری آغوش میں آ کر گر گیا۔ کب پھر میں حیران ہونے لگی، پھر غور و فکر کرنے لگی خدا کی خلقت کے اندر، کیسی اثنا میں 3 ستارے آسمان سے ٹوٹے اور میری آغوش میں آ کر گر گئے۔ یہ خواب کیوں سنا رہی ہیں؟ یہ اس وجہ سے سنا رہی ہیں تاکہ ان کو خواب کی تعبیر مل سکے۔ خواب سنا دیا، خواب سنانے کے بعد ان کی ماں نے بیان کیا کہ پروردگار تمہاری شادی جو کرے گا ایک بہت ہی جلیل القدر مرد کے ساتھ کرے گا، اس سے خدا تمہیں 4 بیٹے عطا فرمائے گا، ان میں ایک بیٹا قمر بنی ہاشم بنے گا کہ جو چاند کی صورت میں تمہاری آغوش میں آ کر گرا تھا، اور 3 بیٹے ستارے بنیں گے جو آسمان سے ٹوٹ کر تمہارے دامن میں آ کر گرے ہیں۔ اور یہی ہوا، شادی ہو گئی، مولا عباس دنیا میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پر مجھے ایک جملہ بیان کرنے دیجیے۔ دیکھیے جب مرکز علم مرکز عصمت سے آ کر ملتا ہے تو کیا پیدا ہوتی ہے؟ امامت پیدا ہوتی ہے۔ مرکز علم اگر مرکز عصمت سے ملتا ہے، اگر مرکز عصمت سے مرکز علم آ کر جڑتا ہے تو امامت پیدا ہوتی ہے، اور یہی مرکز علم اگر مرکز شجاعت سے آ کر ملتا ہے تو وفا پیدا ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ جب یہی مرکز علم میرے مولا علی کی صورت میں مرکز عصمت فاطمہ زہرا کے ساتھ آ کر جڑا ہے تو حسن حسین دنیا میں آئے ہیں، اور یہی مرکز علم میرے مولا کی صورت میں مرکز شجاعت یعنی ام البنین سے آ کر جب جڑے ہیں تو وفا کی صورت میں عباس دنیا میں آئے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے پتہ چلا جب ماں با کردار ہوتی ہے تو نسل بھی با کردار دنیا میں آتی ہے۔ بھائی ام البنین کا مقام کوئی کم مقام نہیں ہے۔ بی بی ام البنین خود ان کے والد نے بی بی ام البنین کے لیے خواب دیکھا تھا جناب حضام نے۔ یہ خاندان ذرا دیکھیے جس خاندان سے میرا مولا ابو الفضل عباس دنیا میں آ رہا ہے، اور یہ مولا ابو الفضل عباس کا جو معاملہ ہے، یہ جو موضوع ہے ابو الفضل عباس کا ٹاپک، سکائے معرفت کا ٹاپک، یہ کوئی آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ رسول خدا نے نہ جانے کتنے عرصے پہلے جناب عباس کے بارے میں میرے مولا کو بیان کر دیا تھا۔ گویا کہ رسالت عباس کے فضائل بیان کر رہی تھی اور امامت عباس کے فضائل کو سماعت کر رہی تھی۔ عباس کا ٹاپک معمولی ٹاپک نہیں ہے بھئی، یہ نور جو چلا رہا ہے، صلب ابو طالب میں گیا، عبداللہ میں گیا، عبد المطلب میں گیا، یہ جو نور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا پہنچا ہے، اس نور میں جناب عباس کا بھی حصہ ہے۔ بھئی جہاں پر علی بن ابی طالب کا حصہ بنتا ہے، بھئی علی بن ابی طالب کا نور کہاں سے چلا تھا، کہاں پر پہنچا؟ عباس تو اسی نور کا ٹکڑا ہے، اس کا اتصال اگر ہے تو علی بن ابی طالب کے ساتھ اقدس کے ساتھ ہے، یہ عباس کا مقام ہے۔ عزیزان گرامی، بالکل اسی طریقے سے اچھا ماں کا کردار، ایک اور معیار کیا ہے ماں کے کردار کا؟ آج کل کے دور میں ماں کے کردار کو اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں، کیسے جانچیں گے؟ سب سے بہترین معیار، بہترین پیمانہ وہ کیا ہے؟ محبت علی بن ابی طالب ماں کے دل میں ہونی چاہیے، بہترین معیار ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، رسول خدا جو مولا کائنات کو عباس کے فضائل سنا رہے ہیں، کب کی بات ہے؟ رسول خدا کا دور کہاں پر ہے؟ وہاں پر رسول خدا مولا متقیان کو عباس کی باتیں بتا رہے ہیں۔ خدا تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، اس کی ماں یہ ہوگی، وہ بیٹا تمہارے بیٹے حسین کے کام آئے گا۔ نگاہ رسالت کہاں پر دیکھ رہی ہے؟ بالکل اسی طرح کہ علی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، علی نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے جو والد تھے بی بی ام البنین کے، انہوں نے بھی خواب میں دیکھا تھا، کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں گھوڑے پر سوار ہوں، ایک قطرہ آسمان سے گرا، وہ قطرہ اچانک موتی میں تبدیل ہوا۔ میں نے دیکھا ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے وہ موتی لیا اور مجھ سے سوال کیا۔ یہ حضام کہہ رہے ہیں ام البنین کے والد کہ تم اس موتی کی قیمت کو جانتے ہو؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہ یہ موتی بہت باقیمت ہے، باارزش ہے، اس کا خیال رکھنا۔ کہا کہ اس کی ضمانت تم مجھے دو گے؟ کہا بالکل ضمانت دوں گا۔ کیا ضمانت ہے؟ کہا یہ موتی ام البنین کی صورت میں تمہاری بیٹی پیدا ہوگی۔ اور کیجیے آپ کہاں سے چل رہا ہے سلسلہ؟ کہ ام البنین کی صورت میں ایک بیٹی تمہیں خدا عطا کرے گا۔ انہوں نے خواب دیکھا، اپنی زوجہ سے، غالباً ثمامہ نام لکھا گیا ان کی زوجہ کا، اپنی زوجہ سے تذکرہ کیا۔ کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک قطرہ آ کر گرا، وہ قطرہ موتی میں تبدیل ہوا، میں گھوڑے پر سوار تھا، ایک شخص آیا، اس نے وہ موتی لیا اور مجھ سے علیکم السلام، مجھ سے وہ موتی لے کر کہنے لگا کہ اس کی قیمت کا تم اندازہ لگا سکتے ہو؟ کہا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ کہا تم مجھے ضمانت دو۔ تو اس نے ضمانت دی، پروردگار تمہیں ایک بیٹی عطا فرمائے گا جس کو ام البنین کہا جائے گا۔ آئے اپنی زوجہ کے پاس، کہا کہ میں نے کل خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ پورا خواب سنایا۔ کہا کہ اچھا خدا جو یہ بیٹی ہمیں دے گا، میں نے کیا عرض کیا؟ ماں کے کردار میں آج کل کے دور میں سب سے بہترین معیار، سب سے بہترین پیمانہ کیا ہے؟ محبت آل محمد علیہ السلام۔ اب ذرا سنیے گا، کہا کہ بیٹی جو آئے گی دنیا میں، اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ کہا کہ اس کا نام ہم فاطمہ رکھیں گے۔ محبت ہے جناب سیدہ کے ساتھ اس خاندان کو، بی بی ام البنین کا جو خاندان ہے، جناب سیدہ کے ساتھ محبت ہے، محبت اہل بیت کی۔ تبھی تو میرے مولا علی بن ابی طالب نے کہا تھا اے میرے بھائی عقیل، ایک بہادر خاندان کی بہادر بیٹی تلاش کرو، اس کی نسل سے خدا مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا
جو کربلا میں میرے حسین ابن علی کے کام آئے گا. اور فرمائیے عزیزان گرامی، خاندان میں بی بی ام البنین میرے مولا غازی عباس کا خاندان، چاہے ننیال ہو چاہے ددیال ہو، دونوں طرف سے بفضیلت خاندان ہے. جس خاندان میں میرا مولا دنیا میں آ رہا ہے، خاندان کیا تھا؟ ملاعب الاسنہ کہا جاتا تھا اس خاندان کو. یعنی کیا مقصد؟ یعنی نیزوں سے کھیلنے والا خاندان. مولا کی شرط کیا تھی؟ عقیل ایک بہادر خاندان کی بہادر بیٹی لے کر آؤ، اس سے جب میرا عقد ہوگا اس کے بعد جو بیٹا دنیا میں آئے گا وہ بہادر بیٹا دنیا میں آئے گا. اس خاندان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ملاعب الاسنہ، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا خاندان. عزیزان گرامی، اس دور میں یہ ہوتا تھا. اس خاندان کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اتنا بہادر خاندان تھا. اچھا، پہلے دور میں کیا ہوتا تھا عرب کے اندر؟ کہ جو بھی بہادر خاندان ہوتا تھا اس خاندان والوں کا نام لوگ اپنی تلواروں پر لکھوا لیا کرتے تھے. تو جناب حزام کا جو خاندان تھا، بی بی ام البنین کا جو خاندان تھا، کیونکہ سب سے بہادر خاندان یہی تھا. اچھا، پھر کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی اسی عرصے میں دوسرا خاندان اس سے کہیں بہادر آ جائے تو کیا کرتے تھے؟ پہلے والے کا نام مٹا دیا کرتے تھے، اس کے بعد دوسرے والے خاندان کا نام اس پر لکھ دیا کرتے تھے. یہ رسم ہوتی تھی. لیکن تاریخ نے جو نقل کیا ہے کہ عرب میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جہاں پر جناب عامر کے خاندان کے جو ان کے دادا تھے، جناب حزام کے والد جو جناب عباس کے دادا کہ ان کا جو خاندان تھا، کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے اپنی اپنی تلواروں پر جب ان کا نام لکھوا لیا تھا، کبھی نہیں ہوا ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خاندان شجاعت میں ان سے سب سے آگے بڑھ جائے. ہوتا نہیں تھا. تو اس پہ نام لکھوا لیا کرتے تھے. اچھا، یہ تھا ننیال کا مقام، ننیال کا معاملہ. ننیال والوں کا مقام کیا تھا؟ لوگ ان کے نام اپنی اپنی تلواروں پر لکھوا لیا کرتے تھے. اب آ جائیے ددیال کے اوپر. تلواریں دو ہیں آپ کے پاس. ایک تلوار جناب حزام کے خاندان سے ہے، جس تلوار کے اوپر لوگ اپنے نام ان کے نام لکھوا لیا کرتے تھے کیونکہ خاندان بہادری میں سب سے آگے تھا. ایک تلوار ددیال کی طرف سے آئی ہے جو آسمان سے آئی تھی، جس تلوار پر لکھا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایک تلوار ددیال کی طرف سے آئی جو آسمان سے آئی تھی، اس پر ددیال والوں کا نام دیکھا گیا. ایک تلوار زمین کی تلوار تھی جس پر ننیال والوں کا نام دیکھا گیا. تو ابو الفضل عباس کی شخصیت کوئی ایک طرفہ شخصیت نہیں ہے. شجاعت کے حوالے سے شجاعت الطرفین کہا جاتا ہے جناب عباس علیہ السلام کو، کہ دونوں طرف سے شجاعت کے مالک. ددیال کی طرف سے دیکھیں تب بھی شجاعت سامنے آتی ہے. بابا اتنا بہادر ہے کہ جب بھی میدان میں کھڑے ہو کر تلوار چلائی ہے تو کوئی سورما ٹکنے نہیں پایا ہے. ننیال ایسا کہ ننیال والے اتنے بہادر ہیں کہ لوگ ان کے ناموں کو اپنی تلواروں پر لکھوایا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، تو یہ جناب عباس اس خاندان میں آ رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ جناب ام البنین سے جو عقد ہوا میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اس کے بعد میرا مولا عباس جو دنیا میں آیا. اب ایک مرتبہ میرے مولا عباس جب دنیا میں آ گئے، اور بی بی کا مقام دیکھیے، اس بی بی کا معرفت ذرا دیکھیے اس بی بی کی. کہتے کہ جب میرے مولا متقیان کے گھر بیاہ کر آئی ہیں، جب دروازے سیدہ پر پہنچی ہیں تو دروازے کا بوسہ لیا ہے انہوں نے، چوکھٹ کو چوما ہے، چوکھٹ کو اگر چوم رہی ہے. اور جب گھر میں داخل ہوئی، ایک فطرت ہوا کرتی ہے کہ جب دلہن بن کر کسی کے گھر کوئی لڑکی جاتی ہے تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس جگہ پر بیٹھے کہ جہاں پر دلہن بیٹھا کرتی ہے. عزیزان گرامی، لیکن جب یہ بی بی آئی ہے، یہ سقائے معرفت کی والدہ ہے ام البنین، کوئی عام بی بی نہیں ام البنین. کہا کہ فاطمہ وہاں چلی جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ. کہا نہیں، یہ میری ملکہ اور شہزادی کی جگہ ہے، یہاں پر ام البنین نہیں بیٹھے گی. اتنا احترام کیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، اس بی بی نے عباس کو پوری زندگی جو تلقین کی ہے وہ کیا کی ہے کہ دیکھو، کبھی بھی ان کو بھائی کہہ کر خطاب مت کرنا، آقا کہہ کر خطاب کرنا. یہ ام البنین کا درس تھا
تو جناب عباس ہمیشہ جب تک دنیا میں رہے، جب تک میرا مولا عباس دنیا میں رہا، وہ ماں کا پڑھایا ہوا درس تھا۔ میں نے عرض کیا کہ بچے کی تربیت کے اندر سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے وہ ماں کا کردار ہوا کرتا ہے۔ تلقین کر رہی ہیں، کبھی بھائی کے اگر خطاب نہ کرنا۔ جب شہادت نزدیک آئی ہے تو وہاں پر میرے مولا حسین نے خواہش ظاہر کی، عباس ایک کام کرو، تم نے پوری زندگی مجھے بھائی کے کر خطاب کیا ہے، مجھے ایک مرتبہ پوری زندگی آقا کہا ہے، مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ یہ حسین ابن علی کی خواہش تھی عباس سے۔ عزیزان گرامی، بہت ہی بہادر خاندان سے میرا مولا عباس اس دنیا میں آیا، خاندان بہت بہادر تھا۔ بہادری کا اندازہ آپ جنگ صفین سے لگا سکتے ہیں۔ جنگ صفین جب آئی ہے تو بیان کیا جاتا ہے، تاریخ نقل کرتی ہے کہ ایک مرتبہ جنگ صفین میں میرے مولا علی نے عباس کو تیار کیا۔ اب ایک مرتبہ میرے مولا امام حسن و حسین نے کہا کہ بابا ہم بھی جنگ کرنے میدان میں جائیں گے۔ میرے مولا علی نے دونوں بچوں کو بٹھا دیا، کہا کہ نہیں، تم رسول کے بیٹے ہو، میں اپنے بیٹے عباس کو میدان میں بھیجوں گا۔ مباہلے میں ثابت ہو چکا تھا حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں، کہ تم دونوں بیٹھو، میں اپنے بیٹے عباس کو، عباس کی عمر 11 سال لکھی گئی ہے، جس کا خاندان اتنا بہادر ہو، باپ بھی بہادر ہو، ماں بھی اتنی بہادر ہو، اب جب یہ بچہ جنگ کرے گا تو کیسی جنگ کرے گا؟ کہتے ہیں کہ عباس کو تیار کیا کہ عباس جاؤ جنگ کرو۔ ابو شاسا نامی شخص تھا، اس کے 7 بیٹے، کہا کہ عباس جب جنگ کرنے جاؤ تو ایسی جنگ کرنا سامنے والے کو معلوم نہ ہو سکے علی جنگ کر رہے ہیں یا عباس جنگ کر رہے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں، 11 سال کی عمر میں۔ اب جب میرا مولا غازی عباس میدان میں گیا، صفین کا معرکہ ہے، میدان میں جب پہنچا تو ایسی میرے مولا عباس نے جنگ کی ہے، ابو شاسا کے 7 بیٹے میدان میں آتے رہے، ہر ایک کو میرے مولا عباس نے واصل جہنم کیا۔ اب ایک مرتبہ جب یہ خود آیا ہے، اس نے دیکھا کہ میرے 7 بیٹے واصل جہنم ہو چکے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ، اس کے وار بالکل ایسے وار تھے جیسا گویا کہ علی ابن ابی طالب وار کر رہے ہیں۔ دشمن پر حملہ کرنے کا انداز ایسا تھا، معلوم ایسا ہو رہا تھا گویا علی ابن ابی طالب میدان میں آ گئے ہیں۔ بھائی 11 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بڑھ بڑھ کے حملہ کیا۔ ابو شاسا نے دیکھا کہ اب میں خود میدان میں جاتا ہوں۔ ابو شاسا خود میدان میں اترا، کہا کہ اب میں بتاؤں گا تجھے کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے جو نقل کیا ہے، اب ایک مرتبہ اس نے حملہ کیا، اس کے جواب میں جب میرے مولا غازی عباس نے حملہ کیا ہے، ایسا حملہ کیا ہے، آندھیاں چلنے لگی، ایک دھول سی پیدا ہونے لگی، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب دھول ختم ہوئی ہے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ میرے مولا غازی عباس نے اپنے نیزے کے اوپر ابو شاسا کو اس کی سواری کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ جنگ ہے میرے مولا غازی عباس کی، کیونکہ دادا بھی بہادر تھے، باپ بھی بہادر رہا ہے، پورا خاندان جو ہے وہ بہادر خاندان ہے۔ اسی خاندان کا لخت جگر ہے قمر بانی بنی ہاشم، میرا مولا غازی عباس اسی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اب جب جنگ کر رہا ہے تو ایسی جنگ کر رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ جب یہ دوبارہ آئے ہیں تو میرے مولا نے پیار کیا ہے، کہ عباس ایسا لگ رہا تھا کہ علی جنگ کر رہا ہے، ہر جگہ علی علی نظر آ رہا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں یہاں بھی علی نظر آ رہا ہے، یہاں بھی علی نظر آ رہا ہے، معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھیے عرب میں ایک دستور تھا، عرب اتنے زیادہ معرفت رکھتے تھے، شناخت تھی ان کو انسان کی شخصیت کے بارے میں۔ جب کوئی چادر اڑ کے سوتا تھا اور اس کا پیر چادر سے باہر نظر آتا تھا تو وہ پیر دیکھ کر بتا دیتے یہ باپ سو رہا ہے یا بیٹا سو رہا ہے، اتنے ماہر۔ لیکن جب عباس میدان میں گئے، بھائی علی نے یہی تو کہا تھا، عباس شرط یہ ہے میدان میں جانے کی، علی بن کے تمہیں جنگ کرنی ہے۔ بھئی عباس نے ایسی جنگ کر کے بتایا، عرب کو جو اتنی زیادہ معرفت رکھتے تھے، اگر ایک پیر چادر سے باہر نظر آتا تھا تو پہچان جایا کرتے تھے کہ یہ باپ سو رہا ہے یا بیٹا سو رہا ہے۔ لیکن جب عباس میدان میں گئے، کئی عرصے تک جنگ کرتے رہے، کئی دیر تک جنگ کرتے رہے، لیکن ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ یا علی جنگ کر رہے ہیں یا باپ جنگ کر رہا ہے۔ اس طرح میرے مولا عباس نے جنگ کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ان کی ماں کا کردار
بہت عظیم کردار رہا بی بی ام البنین. شجاعت کو اگر دیکھا جائے تو شجاعت خاندان والی بی بی ام البنین. اگر عفت و پاک دامنی کو دیکھا جائے، خود میرے مولا غازی عباس کے لیے میرے مولا علی بن ابی طالب نے عقیل کو جو بھیجا تھا کہ جاؤ ایک بہادر خاندان کی لڑکی میرے لیے لے کر آؤ، اس سے شادی کرو. مولا دیکھ رہے تھے یہ خاندان صرف شجاعت میں آگے نہیں ہے، عفت و پاک دامنی میں ہی سب سے آگے ہے. اسی وجہ سے عقیل گئے، عقیل نے رشتہ مانگا. عزیزان گرامی، باادب خاندان تھا، یہ باادب خاندان تھا. تبھی آپ دیکھیں گے، پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مولا غازی عباس نے ادب جو دکھایا ہے، ایسا ادب دکھایا ہے کہ کربلا کے لیے جب یہ کاروان چل رہا ہے، مدینے سے لے کر وقت شہادت تک کبھی نہیں ملتا کہ ایک لمحہ بھی پلک جھپکنے کی مدت میں میرے مولا غازی عباس نے اپنے مولا اور آقا حسین کی مخالفت کی ہو. مجھے دکھا دیجئے وہ ادب کہاں سے آیا، ادب کہاں سے آیا. جناب حزام سے یہ ادب پہنچا ہے. جب عقیل گئے رشتہ لے کر، دروازہ بجایا، کہا کہ کون؟ کہا کہ میں عقیل ہوں. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ علی بن ابی طالب کا رشتہ لے کر آیا ہوں. کہا اندر آئیے. دیکھیے دنیا کی رسمی ہوتی ہے، بڑے بڑے گھرانوں میں یہ رسم ہے. کیا رسم ہے؟ کہ جہاں پر گھر کا بزرگ بیٹھا کرتا ہے اس جگہ پر کوئی اور نہیں بیٹھتا. رسم ہوتی ہے، آج بھی موجود ہے سندھ کے اندر. جناب عقیل جب گئے ہیں، اور جناب حزام کا جو مقام ہے کوئی معمولی مقام نہیں ہے، بزرگ ہیں اپنے خاندان کے. جناب عقیل جب رشتہ لے کر گئے مولا کائنات کا جناب ام البنین کے لیے، تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب عقیل کو جناب حزام نے اس جگہ پر بٹھایا جہاں پر خود وہ بیٹھا کرتے تھے. کہا کہ آئیے یہاں پر آ کر بیٹھیے. وہاں پر بٹھایا. جناب عقیل کو اپنی جگہ پر جناب حزام نے بٹھا کر بتا دیا، شریف بیٹیوں کے والد وہی ہوا کرتے ہیں جو کبھی مسندوں پر چھاپے نہیں مارا کرتے. اپنی جگہ بٹھایا. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ رشتہ لایا ہوں. اب یہاں پر چند پیغامات ہیں. کہا کس کا رشتہ لایا ہوں؟ کہا علی ابن ابی طالب کا. کہا قبول ہے؟ رشتہ کتنا بڑا آیا تھا، فوراً سے کہہ دیتے قبول ہے. کہا کہ پہلے بیٹی سے اندر جا کر میں پوچھ لوں اس کی اجازت کیا ہے. آج کل کے دور میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. رشتہ آیا، اپنی مرضی تھوپی، بچی سے پوچھا نہیں، فوراً سے ہاں کر دی. پہلے بیٹی کی مرضی کو معلوم کرو، تب جا کر شادی کے لیے ہاں کرو. جناب عقیل نے کہا کہ علی کا رشتہ لایا ہوں. ہونا یہ چاہیے تھا، سوچنا نہیں چاہیے تھا، لیکن جناب حزام نے اندر جا کر پوچھ کر یہ ثابت کر دیا رشتہ کتنا بڑا آ جائے، سب سے پہلے جو مقدم ہے وہ بیٹی کی مرضی مقدم ہے. اندر گئے، اجازت مانگی. جناب ام البنین نے کہا بابا میری اجازت ہے، جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی. یہ ادب ہے اس خاندان کا. اس خاندان نے ہمیں ادب سکھایا. یہ شجاعت والا خاندان. عزیزان گرامی، زحمت ہے آپ کی تمام. انشاءاللہ کل سے جو القابات کی صورت میں تعارف ہے مولا غازی عباس کا، اس کو بیان کروں گا. زیارتوں میں جو تعارف کیا گیا میرے مولا غازی عباس کا معصومین کی نگاہ میں، معصومین کے اقوال میں، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. آج آپ کی زحمت تمام کی جا رہی ہے. اجرکم علی اللہ. عزادارو، ماہ سفر شروع ہو چکا ہے. سفر کی آج 11 تاریخ. بڑی مصیبتوں والا مہینہ ہے یہ اہل بیت کے لیے، مخصوصاً بیویوں کے لیے بہت ہی مصیبت والا مہینہ ہے. عزادارو، جب تمام شہداء اپنی قربانیاں پیش کر چکے، میرا مولا حسین بھی اپنی قربانی دے چکا، کربلا کو آباد کر چکا. اب شام کو جو آباد کرنا ہے یہ سید سجاد کو کرنا ہے، یہ میری بیوی زینب کبریٰ کو شام کو آباد کرنا ہے. اجرکم علی اللہ. عزادارو، مجھے نہیں معلوم ان بیویوں کو جب کربلا سے کوفہ لے جایا جا رہا تھا کس طرح رسیوں میں باندھا گیا، کس طرح سکینہ کے گلے کو باندھا گیا.
ایک ہی رسم میں کتنے گلے باندھے گئے مجھے نہیں معلوم، بس اتنا لکھا گیا ہے کہ جب بڑے چلا کرتے تھے تو اس بچی کا گلا کھنچتا تھا۔ بچی کا قد کتنا چھوٹا قد تھا، 4 سال کی بچی ہے۔ اب ذرا تصور تو کیجئے، گلے میں رسی ہو۔ عزادار آپ سنتے رہتے ہیں بچی پنجوں کے بل چلا کرتی تھی، پنجوں کے بل چلتی چلتی یہ بچی جو ہے وہ کوفہ تک پہنچی ہے۔ بچی کا کیا حال ہوا ہوگا؟ عزاداروں، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس بیوی پر جو مظالم ڈھائے گئے، ایسے مظالم ڈھائے گئے ہیں، شام غریبہ جب آئی ہے تو اس بیوی کے دامن کو جلا دیا گیا۔ جب خیمے جلے ہیں تو ایک مرتبہ بیان یہ کیا جاتا ہے یہ بیوی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے مقتل میں پہنچ گئی ہے۔ عزادارو آپ کو معلوم ہے جب میرے مولا کی شہادت نزدیک تھی، جب میرا مولا حسین آخری رخصت لینے خیمے میں تشریف لایا تھا اپنی بہن زینب کبریٰ سے، جب آخری وداع میرے مولا نے کیا تھا تو ملتا یہ ہے میرے مولا نے کہا تھا زینب اب حسین اپنی قربانی دینے جا رہا ہے، اب زینب آج کے بعد اب اس کے بعد اس کاروان کو سنبھالنے والی تم ہو، یہ بچے تمہارے حوالے، یہ میرا بیٹا سید سجاد تمہارے حوالے، اجرکم علی اللہ۔ عزادار اس بچی نے بڑے مظالم دیکھے ہیں، کبھی دامن میں آگ لگی ہے، کبھی شام غریبہ میں جب خیموں کو جلا دیا گیا، یہ بچی اپنے بابا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مقتل میں پہنچی ہے تو ایک مرتبہ اس نے کیا دیکھا، ایک لاشا موجود ہے، اس لاشے پہ سر موجود نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ بچی لاشے تک کیسے پہنچی۔ اگر زینب کبریٰ اس بچی کو ڈھونڈنے نہ نکلتی تو یہ راز نہ کھلتا۔ جناب زینب نے جب بچوں کو گننا شروع کیا ہے، جب خیمے جل چکے تھے، اب زینب کبریٰ نے بچوں کو گننا شروع کیا۔ کیا دیکھا گیا؟ ایک بچی سکینہ کم نظر آ رہی ہے۔ زینب کبریٰ نے اپنی بہن کلثوم سے کہا کہ بہن کلثوم سکینہ نہیں مل رہی ہے، سکینہ کہاں پر چلی گئی؟ یہ دونوں بہنیں مقتل کی جانب پڑی ہیں۔ کیا دیکھا؟ سکینہ ایک لاشے کے اوپر آرام کر رہی ہے۔ زینب کبریٰ آگے گئی ہیں، زینب کبریٰ نے جا کر سوال کیا ہے، بچی کو جب جگایا کہا کہ بیٹی سکینہ ذرا یہ تو بتا دو تم اس لاشے تک کیسے پہنچی؟ اس پر تو سر بھی موجود نہیں ہے، تم نے اس لاشے کو کیسے پہچانا؟ بی بی کہتی ہے اے پھپھی اماں، جب خیموں کو جلا دیا گیا تھا میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے جب مقتل کی جانب بڑھ رہی تھی میں نے بابا کو آواز دی، اے بابا خیموں کو جلا دیا گیا، اے بابا سکینہ کو آواز دو، آپ کہاں پر ہو؟ جیسے ہی میں نے یہ صدا دی ہے اس لاشے سے آواز آئی، یا بنیا الیہ الیہ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو بڑے مظالم اس بچی نے دیکھے ہیں۔ عزادارو آخری جملہ، عزادارو جب یہ کاروان کربلا سے کوفہ کے لیے روانہ ہوا ہے اس بچی پر نہ جانے کتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ ایک ظلم تو اس بچی پر یہ ڈھایا گیا، مسلسل یہ بچی تماچے کھاتی رہی، کبھی درے کھاتی تھی، کبھی گوشوارے اتارے جاتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ 4 سال کی بچی ہے سکینہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عزاداروں اتنا چھوٹا سا چہرہ ہو، اس چھوٹے سے چہرے پر شمر ملعون کا اتنا بڑا ہاتھ جب پڑتا ہوگا بچی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں یہ کاروان چلا، زینب کبریٰ کہتی رہی شمر دیکھ بچی چھوٹی ہے، اس کو میرے پاس بٹھا دے۔ شمر نے ہر ایک بچے کو اس کی ماں کے ساتھ بٹھایا، واحد بچی سکینہ تھی جس کو علیحدہ سواری پر سوار کیا گیا۔ زینب کبریٰ کہتی رہی دیکھ شمر بچی چھوٹی ہے اس کو میرے حوالے کر دے۔ شمر کہتا رہا نہیں زینب یہ بچی نہیں گرے گی۔ یہ کاروان چلا، عزادار ایک موقع وہ بھی آیا، کاروان روکا گیا، معلوم کیا گیا یہ کاروان کیوں روکا گیا ہے، پتہ چلا سکینہ نہیں مل رہی ہے۔ سکینہ نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے زمین پر گرا دیا۔ میری بی بی زینب نے جب سنا ہے، مجھے نہیں معلوم زینب کبریٰ نے بندے ہاتھوں کے ساتھ اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے کیسے زمین پر گرایا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے زینب کبریٰ نے مقتل کا رخ کیا ہو اور یہ جملے جاری
زمین پر آیا تھا، تیرے ہاتھ نہیں تھے میں تیری سنت پر عمل کر. آخری جملہ عزادارو ایک کاروان چلا. اب ایک مرتبہ زینب کبریٰ آگے بڑھی. شمر میں نہ کہتی تھی بچی چھوٹی ہے گر جائے گی. عزادارو شمر نے اب کیا کیا ہوگا؟ اس ملعون نے رسیوں کو منگوایا، کہا کہ زینب اب یہ بچی نہیں گرے گی. عزادارو اس نے کیا کیا ہوگا؟ کیا ماں کے حوالے کر دیا ہوگا؟ رسی کو منگوایا، سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پر لٹایا، رسی سے سکینہ کو باندھنا شروع کیا. عزادارو مجھے نہیں معلوم اس رسی نے سکینہ کے جسم کا کیا حال کیا ہوگا. بس اتنا ملتا ہے جب یہ کاروان زندان شام پہنچا، اس بچی کے جسم سے لہو جاری تھا، کرتا خون سے تر تھا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ ہماری عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ ان آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بھی عزادار گھر سے چل کر یہاں پر آیا ہے، جو بھی حاجت لے کر آیا، پروردگار اس فرش ادا سے اٹھنے سے پہلے تمام عزاداروں کی تمام حاجت کو پورا فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قبر میں زیارت مولا متقیان نصیب فرما. آخرت میں شفاعت حسین ابن علی نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں زیارت کرب و بلا کاظم سامرہ نصیب فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں دنیا میں جب تک باقی رہیں، جب ہمارا وقت آخر ہے، وقت احتضار بھی، اگر ہمارے زبان سے کوئی کلمہ جاری نکلے توحید کے بعد، نبوت کے بعد، وہ علی ولی اللہ کا کلمہ جاری رہے. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا ظلم سے بھر چکی ہے. اپنی آخر حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.